بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یاد رکھیں، حلال کاموں میں اللہ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں کہ جناب عالی ہمارے بچے ہیں، کوئی حل نکالے، کوئی نعم البدل نکالے کہ ہمارا معاملہ حل ہو جائے۔ غصے میں یہ معاملہ ہو گیا تو ہماری زوجہ نے ہمیں اکسایا تو کہا ہمیں فارغ کر دو، ہمیں طلاق دے دو، ہمارے خرچے نہیں اٹھائے جاتے تو ہمیں چھوڑ دو۔ اس طریقے کے معاملے ہوتے ہیں اور مرد حضرات کیا کرتے ہیں کہ جناب علی جذبات میں آ کر طلاق دے کر آ جاتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ آپ کو اللہ تعالی نے مرد بنایا ہے اور نکاح کے موقع پر آپ دونوں نے دستخط کیے تھے، نکاح کے موقع پر آپ دونوں نے نکاح کیا تھا تو نکاح ہوا تھا۔ اگر لڑکی اجازت نہ دیتی تو نکاح نہ ہوتا۔ اگر اس نے اجازت دی ہے اور آپ سے نکاح کرنے کی حامی بھری ہے تو آپ سے نکاح ہوا ہے۔ لیکن طلاق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو اختیار نہیں دیا، مرد کو اختیار دیا ہے۔ مرد کو کیوں اختیار دیا ہے؟ اس لیے کہ مرد کے اندر بردباری ہوتی ہے، مرد کے اندر برداشت ہوتی ہے۔ لیکن آج کل جو ہے برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے اور کہتے ہیں غصے میں نکل گیا، ہمیں اکسایا گیا، ہمیں جو ہے جذباتی کیا گیا۔ تو مرد کے اندر یہی تو کوالٹی ہے کہ عورت اگر اس کو اکسائے بھی، جذبات میں لانے کی کوشش کرے بھی تو یہ برداشت کرے، یہ جو ہے درگزر کرے، کیونکہ عورت ناقص العقل ہے۔ عورت یہ کہتی ہے، آج کل خاص طور پر میڈیا کو دیکھ کر اور سوشل میڈیا کے استعمال کے ساتھ عورتیں بے باک ہو گئی ہے اور کھلی طلاقیں مانگ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے نکاح کیا ہے تو آپ جناب عالی اس کو طلاق دے دیں۔ تو لہٰذا یہ قدم کبھی نہ اٹھائیں اور لفظ طلاق اپنی زبانوں پر نہ لے کر آئیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے اور پھر اس کا کوئی حل نہیں ہوتا اور پھر رو رہے ہوتے ہیں، راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بچے ہیں۔ اب کیا ہو گیا؟ اب جناب عالی دونوں ایک دوسرے پر حرام ہو چکے ہیں۔ اب جو ہے سوائے حل، اس کے حل کوئی نہیں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ لہٰذا ہوش کے ناخن لیں اور کبھی بھی جو ہے طلاق کی طرف نہ بڑھیں جب تک آپ کو کوئی مفتی اجازت نہ دے دے کہ ہاں بھائی آپ کے معاملات بہت بگڑ گئے ہیں، لہٰذا اب جو ہے آپ کا علیحدہ ہونا ضروری ہے، لہٰذا اپنی بیگم کو اب طلاق دے دیں۔ اگر کوئی مفتی بھی آپ کو اجازت دے گا تو 3 طلاقوں کی کبھی بھی اجازت وہ نہیں دے گا کہ 3 طلاقیں آپ ایک ساتھ دے دیں، کیونکہ 3 طلاق ایک ساتھ دینا گناہ ہے، بدعت سیئہ ہے۔ تو وہ بھی اجازت دے گا تو وہ تو یا تو حسن کی دے گا یا احسن کی دے گا، یعنی ایک طلاق دینی ہے بس۔ ایک طلاق کے ساتھ بھی وہ ہو سکتا ہے جو 3 طلاقوں کے ساتھ آپ کرنے چلے تھے، تو وہ ایک طلاق کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بھی کب دیں گے کہ جب کوئی مفتی اجازت دے۔ لیکن جو ہے لوگوں نے جو ہے اس کو کھیل بنا لیا اور پھر آ کر روتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے ہوش کے ناخن لیں۔ شادی سے پہلے آپ بہت سے کورس کرتے ہیں، جو شادی کرنے والے حضرات ہیں کہ یہ کورس فلاں طاقت کا کورس آ جائے کہ جو ہے ازدواجی زندگی کے معاملات جو ہے میں اچھے انداز میں جو ہے کر سکوں۔ تو شادی سے پہلے جہاں پر فلاں معجون اور یہ معجون کا وہ کورس کرتے ہیں، تو اسی طرح نکاح کا بھی کورس کر لیں کہ پتہ ہونا چاہیے مرد کو کہ طلاق کیا ہے، نکاح کیا ہے، مجھے کون سے لفظ کہنے ہیں، کون سے نہیں کہنے، طلاق رجعی کیا ہے، طلاق بائن کیا ہے، طلاق مغلظہ کیا ہے، کب طلاق ہوتی ہے، کب طلاق نہیں ہوتی، کنایا کیا ہے، یہ علم سیکھنا آپ پر ضروری ہے۔ لہٰذا جو ہے جو شادی شدہ حضرات ہیں اور جن کی شادی ہونے والی ہے ان کو چاہیے کہ اس بارے میں بھی علم حاصل کریں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے گھر کو نہ اجاڑیں، کیونکہ ایسا جو ہے دل خراش واقعہ جب سامنے آتا ہے تو پھر جو ہے دل دکھتا ہے، اور پھر اسی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کر دیا، تازہ معاملہ تھا، عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے آپ کی، میری، ہم سب کی ازدواجی زندگی میں، اور ہمیں جو ہے قوت برداشت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔